الرحمن الرحیم۔ رات کی دیگر معلومات معمولات تلاوت۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص 100 آیتیں رات کو پڑھے وہ کلام اللہ شریف کے مطالبے سے بچ جائے گا، اور جو 200 پڑھے تو اس کو رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو 500 سے 1000 تک پڑھ لے اس کے لیے ایک قنطار ہے۔ صحابہ نے پوچھا قنطار کیا ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 12,000 کے برابر درہم مراد ہوں یا دینار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے تھے مسبحات میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزاروں آیتوں سے بہتر ہے، اور مسبحات یہ 6 صورتیں ہیں: سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ اعلیٰ۔ ان میں مسبحات ہے، ایک ایسی آیت ہے ان صورتوں میں جو ہزاروں آیتوں سے بہتر ہے، اور مسبحات یہ 6 صورتیں ہیں، اللہ نے انہی میں چھپا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ یاسین ہر رات میں پڑھا، سورہ یاسین ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ پڑھنے کا شوق ہی نہیں رہا، مسلمان نہ بچوں کو پڑھاتے اپنا بچوں خود پڑھتے، اب بھی پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ اب سورہ یاسین پڑھی جائے گی، ایک دفعہ پڑھنے پر 10 قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ بعض بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، پڑھنا تو بس کہا ہی نہیں، بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو پڑھنے والوں کے پاس ہی بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے اسے کبھی زندگی میں فاقہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو شخص سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان یہ تینوں صورتیں پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان تینوں صورتیں ملی جلی ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تک سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے اس وقت تک نہیں سوتے تھے۔ جس نے سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھایا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام فرمایا۔ شب قدر کی رات میں جس نے جاگ کر گزاری اللہ اللہ کرنے میں، تو سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کی رات یا دن میں سورہ دخان پڑھ لی، جمعہ کی رات میں یا دن میں سورہ دخان پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، اور ارشاد فرمایا صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ یہ جمعہ کی رات کو پڑھی بہت سے نے، بہت سے اب دن میں پڑھیں گے، تو جمعہ کے دن میں یا رات میں سورہ دخان پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، اور صبح اس حال میں کرے گا اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ حضرت ابو رافع سے مروی ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات سورہ دخان پڑھے تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، اور حور العین سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو بڑی خوشنما ہوں گی ان سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا سورہ دخان کے پڑھنے سے جمعہ کی رات میں۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو آدمی سورہ کہف کی یہ آخری آیتیں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی یہاں سے پڑھ کر سوئے گا تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرے گا اسی وقت بیدار ہو جائے گا۔ یہ الارم سے زیادہ کام کرتی ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں جو شخص آل عمران کی آخری 10 آیتیں ان فی خلق السماوات سے آخری صورت تک کسی رات کو پڑھ لے تو اسے رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے ختم صورت تک جو شخص کسی رات کو پڑھ لے گا
تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی وہ ہر شر اور مکروہ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان بندہ اور مسلمان بندی نہیں جو دن رات میں 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے مگر اس کے 50 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تو چھوٹی سی سب کو یاد ہوگی، کرنے کے لیے تو بڑی بھی ہے اگر کرنا چاہیں تو دن میں اور رات میں 50 مرتبہ قل هو اللہ شریف روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ جو شخص رات میں اذا زلزلت الارض پڑھے اس کو آدھے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھے تو اس کو چوتھائی قرآن کے برابر، اور جو قل هو اللہ احد پڑھے اس کو تہائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں 1000 آیتیں پڑھیں، اللہ کے راستے میں، جیسے جماعت میں آئے ہوئے ہیں لوگ یا اللہ کے راستے میں جہاد میں جا رہے ہیں لوگ، تو اللہ کے راستے میں 1000 آیتیں پڑھے اس کو لکھ دیا جائے گا قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ یہ حضرات بہترین رفیق ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور سورہ الہاکم التکاثر روزانہ پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر پڑھنا 1000 آیتوں کے برابر ہے جو روزانہ اس کو پڑھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے، اور 1 مرتبہ سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھے۔ جو شخص صبح کو پڑھے تو شام تک، اور شام کو پڑھے تو صبح تک، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور اگر اس دن مر جائے تو شہید مرے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ حشر کی آخری آیتیں، جو شخص صبح کو پڑھے یا شام تک پڑھے، اور شام تک پڑھے تو صبح تک، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر کرے گا جو اس پر رحمت بھیجتے رہیں گے، اور اگر اس دن مر جائے تو شہید مرے گا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ آیتیں ہیں، اور اس سے پہلے شروع میں 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا، اور ان آیتوں کو پڑھنا 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس پر رحمت بھیجتے رہیں گے، اور اگر اس دن مر جائے تو شہید مرے گا۔